چلیں تاریخ کے اس ایک دن کی بات کرتے ہیں جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے یرموک کی جنگ کی، ایک ایسا معرکہ جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ سوچیں ذرا، ایک طرف تھی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بازنطینی سلطنت، 7ویں صدی میں اس کا طوطی بولتا تھا اور وہ اپنی حکمرانی کو مزید پھیلانا چاہتی تھی۔ اور دوسری طرف ایک ایسی ابھرتی ہوئی طاقت، ایک ایسی فوج جسے طاقت نہیں صرف اور صرف ایمان اور جذبہ آگے بڑھا رہا تھا۔ ان کی طاقت تعداد میں نہیں بلکہ ان کے پختہ یقین میں تھی۔ تو بس میدان سج چکا تھا، ایک ایسے مقابلے کا جو صرف فوجوں کا نہیں بلکہ دو الگ نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ اب ذرا ان دونوں لشکروں کو دیکھیں، طاقت کا توازن دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ بازنطینی سلطنت کے پاس 2 لاکھ سے بھی زیادہ اعلیٰ تربیت یافتہ فوجی تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 30 سے 40 ہزار۔ یہ گراف اس فرق کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف 2 لاکھ سے زیادہ کی فوج کا پہاڑ اور دوسری طرف صرف 40 ہزار کا لشکر۔ یہ واقعی ہمت اور ایمان کا ایک زبردست امتحان تھا۔ لیکن تعداد ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اس چھوٹی سی فوج کے پاس ایک ایسی برتری تھی جو نظر نہیں آتی تھی۔ ان کی قیادت کر رہے تھے تاریخ کے ایک عظیم ترین فوجی کمانڈر خالد بن الولید، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس عظیم سالار نے کیا منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جس نے جنگ کے سارے اصول ہی بدل دیے۔ دیکھیں، خالد بن ولید نے سیدھا ٹکرانے کے بجائے ایک بالکل الگ حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے تیز رفتار دستوں میں بانٹ دیا۔ ان کا پلان تھا کہ دشمن پر اچانک تیز حملے کیے جائیں اور اپنی رفتار سے بازانطینیوں کی بڑی اور بھاری بھرکم فوج کو الجھن میں ڈال دیا جائے، یعنی ان کی سب سے بڑی طاقت، ان کی تعداد کو ہی ان کی کمزوری بنا دیا جائے۔ جنگ شروع ہوئی اور کئی دن تک چلتی رہی، اور اس کی شدت نے دونوں فوجوں کو ان کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک بہت نازک لمحہ، جب مسلسل دباؤ کی وجہ سے کچھ مسلمان سپاہی پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن تب کیمپ میں موجود خواتین آگے آئیں۔ وہ ڈھال بن کر کھڑی ہو گئیں اور ان کے الفاظ گونج اٹھے، یا تو فاتح بن کر لوٹو یا شہید ہو کر۔ ان الفاظ نے سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور وہ پلٹ کر دوبارہ میدان میں کود پڑے۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ قدرت نے جیسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اچانک ایک شدید ریت کا طوفان اٹھا اور اس نے سیدھا بازانطینی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خالد بن ولید کی نظریں اسی موقع کی تلاش میں تھیں۔ دشمن اندھا اور افراتفری کا شکار، بس یہی وہ لمحہ تھا۔ انہوں نے آخری اور فیصلہ کن حملے کا حکم دے دیا۔ اس حملے کے بعد جو ہوا وہ صرف ایک جنگ میں جیت نہیں تھی، وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے دنیا کی تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ تو ہوا یہ کہ ریت کے طوفان نے بازنطینیوں میں افراتفری پھیلا دی۔ اسی لمحے مسلمان سواروں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک اور مربوط حملے کے سامنے بازنطینی فوج کی صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ جیت آسان نہیں تھی، اس کی ایک بہت بڑی قیمت چکائی گئی۔ ہزاروں جانیں قربان ہوئیں، اور انہی قربانیوں نے تاریخ کے اس فیصلہ کن موڑ کو ممکن بنایا۔ یرموک کا اثر بہت گہرا اور فوری تھا۔ اس ایک جنگ کے بعد شام سے بازنطینی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہیں سے اسلامی ریاست کی تیز رفتار توسیع کا آغاز ہوا اور دنیا میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس جنگ نے بقولن دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو یرموک کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب غیر متزلزل یقین قائم شدہ طاقت سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسے اکثر بڑی فوجیں نہیں بلکہ سب سے پختہ عزم والے لوگ لکھتے ہیں۔